اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. یہ کامیاب ہو گئے. یہ پہلے تو انہوں نے نیب ختم, آج سمجھ لینا نیب ختم, یہ سمجھ لیں کہ ایف آئی اے ختم. اس کا مطلب ان کی چوریاں سب معاف ہو گئیں, NRO2 مل گیا. دوسرا کام یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ آپ الیکشن کمیشن کے ذریعے ابھی سے دھاندلی کی تیاری کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے سب نے مل کے, اور وہ جو الیکشن کمیشن ہے EVM مشینز پہ ڈیلے کرتے گئے, کیونکہ اگر EVM مشین آ جاتی جو سارے دھاندلی کرنے کے طریقے وہ ختم ہو جانے تھے. جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دباؤ رزلٹ آ جانا تھا. انہوں نے وہ ہونے نہیں دیا, اور جو ساری دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں ساری طریقے ہوتے ہیں دھاندلی کرنے کے. تو پہلے تو وہ نہیں آنے دیا. پھر اوورسیز پاکستانی, ان کے لیے انہوں نے قانون, ان کو ووٹنگ ان کا حق لے لیا. پہلی چیز کہ وہ لوگ جو سب سے بڑا اثاثہ ہے اس ملک کا, بیرون ملک پاکستانی, جو یہاں ابھی آپ کو میں نے بتایا 31 ارب ڈالر جنہوں نے بھیجا اس ملک کو. دیکھ لیں کہ IMF نے کتنا ہمیں اب تک پیسے دیے یا امداد کتنی آئی ہے, اور دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اس ملک کے اوپر ہمارے اوپر کس طرح اس ملک کی خدمت کی ہے. ان کو یہ ووٹنگ رائٹ صرف اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کو ڈر ہے کہ وہ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو اور دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے, وہ ہم پوری حلقہ بندیوں کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں. ہم پورا بھی اس پہ بھی عدالت میں جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کی ووٹ ادھر ادھر کی ہے, کس طرح انہوں نے مینیج کیا, اور ابھی سے تیاری کر رہے ہیں دھاندلی کی. کیونکہ یہ کبھی بھی دھاندلی کے بغیر یہ جیت نہیں سکتے, کیونکہ ان کے پبلک کے اندر تو نکل نہیں سکتے یہ. آپ جس طرح انہوں نے سازش کر کے اور اب جو لوگوں کی کمر توڑی ہے مہنگائی کے ذریعے, تو اس لیے اب یہ کریں گے کیا. انہوں نے سب سے پہلے اپنے کیسز ختم, اس کے بعد الیکشن کو کیسے انہوں نے دھاندلی کے ذریعے جیتنا ہے, اور تیسری چیز انہوں نے کیسے خوف پھیلانا ہے لوگوں کے. جس طرح انہوں نے ایک پرامن احتجاج کے اوپر جو ظلم کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں, شاید کسی مارشل لاء میں ایسا ہوا ہو. کسی جمہوریت کے اندر میں نے اس طرح کا پولیس کو ظلم نہیں کرتے دیکھا جو انہوں نے کیا ہمارے لوگوں کے اوپر. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہم رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپنے انصاف کے نظام سے, وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا. صرف تفتیش کر لیں کہ کس طرح انہوں نے عورتیں بچوں کے اوپر جو ظلم کیا ہے پولیس نے, اور یہ پلان کر کے کیا. جس طرح ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے خوف پھیلانے کے لیے جو قتل کیے تھے لوگ, اور بچ گئے ابھی تک, کہ دن دہاڑے انہوں نے لوگوں کو 14 یا لوگوں کو قتل کیا اور 60 لوگوں کو گولیاں ماری, ٹی وی کے اوپر مار رہے تھے. اسی طرح یہ خوف پھیلانے کے لیے انہوں نے کیا. اور یہ جو FIR میرے اوپر, ہمارے اوپر, سب کے اوپر FIRs کاٹ دیے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ بلاسفمی کی FIR حکومت کاٹے کسی کے خلاف. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. وہ ہمارے اوپر انہوں نے FIRs کاٹی ہوئی ہیں, ہمارے لوگوں کے اوپر سب پہ FIR کاٹی ہوئی ہیں. تو یہ وہ خوف پھیلا کے کہ کسی طرح لوگ ڈر جائیں ان سے, اور یہ کسی طرح ڈرا کے لوگوں کو یہ اپنے کیسز ختم کروا کے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے یہ پھر سے جیت جائے. تو میں آج یہ اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. ہمارے سامنے FIA کو جو انہوں نے کیا ہے, میں وہ FIA کے جو ڈاکٹر رضوان جو ان کے کیس کی تفتیش کر رہے تھے, ہارٹ اٹیک سے وہ مر گئے, کوئی ان کی ہسٹری نہیں تھی ہارٹ ڈیزیز کی. پھر ایک اصغر تھے, وہ بھی تفتیش کر رہے تھے FIA کے ان کے کیسز کے اوپر, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب آج ہم سنتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی, جس کے اکاؤنٹ میں انہوں نے 4.25 ارب روپیہ 375 کروڑ روپیہ اس کے